لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فقیہ ملت، صاحب فتاوی فیض الرسول، محسن اہل سنت، حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 4 جمادی الاخری 1422 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 4 جمادی الاخری آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کی حیات و خدمات ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ اپنے اس محسن کا تذکرہ توجہ کے ساتھ اول تا آخر سماعت فرمائیے۔ آپ کی پیدائش اور نسب کے تعلق سے یہ فتاوی فیض الرسول جلد دوم کی شروعاتی صفحات میں لکھا ہے کہ 1352 ہجری 1933 عیسوی کی کسی تاریخ کو اوجھا گنج ضلع بستی یوپی ہند میں فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا مختصر نسب نامہ یہ ہے: جلال الدین احمد بن جان محمد ابن عبد الرحیم بن غلام رسول بن ضیاء الدین بن محمد سالک بن محمد صادق بن عبد القادر بن مراد علی۔ آپ کے موری سے اعلیٰ جناب مراد علی صاحب پہلے راجپوت گھرانے کے ایک فرد تھے اور نام مراد سنگھ تھا۔ بعد میں آپ اسلامی انوار سے اپنے سینے کو جگمگا کر کے مراد علی ہو گئے۔ علاقہ بڑھر ضلع فیض آباد کے رہنے والے تھے۔ بعد ایمان دشمنان اسلام کی ستم رانیوں سے تنگ آ کر آپ وہاں سے ضلع فیض آباد میں سکونت اختیار کر لی اور پھر آپ کی اولاد میں ضیاء الدین صاحب وہاں سے منتقل ہو کر کے اوجھا گنج چلے آئے۔ حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چونکہ ایک مذہبی اور خالص اسلامی ماحول میں آنکھ کھولی، والد والدہ وغیرہ دیندار اور دین پرور بھی تھے، چنانچہ مذہبی ماحول کا اثر آپ پر بھی بھرپور ہوا جو آگے چل کر عظیم فوائد اور برکات کا سبب بھی بنا۔ تعلیم و تدریس کے تعلق سے لکھا ہے کہ قرآن شریف ناظرہ اور حفظ کی تعلیم اپنے والد کے شاگرد مولوی محمد زکریا صاحب مرحوم سے اوجھا گنج میں ہی حاصل کی۔ 7ویں سال میں ناظرہ اور 10.5 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا۔ فارسی آمد نامہ مولانا عبد الرؤف التفات گنجوی سے پڑھا اور فارسی کی دیگر کتابوں کی تعلیم مولانا عبد الباری ساکن ڈھلو فیض آباد سے حاصل کی۔ مؤخر الذکر سے عربی کی ابتدائی کتب کا بھی آپ نے درس لیا۔ اسی دوران پے در پہ حادثات پیش آئے۔ گھر میں 2 بار آپ کی چوریاں ہوئیں اور ایسی کہ پانی پینے کا گلاس تک نہ چھوڑا۔ آپ کے گھر میں ایسی چوریاں ہوئیں۔ آپ کے بڑے بھائی نظام الدین مرحوم بھی 1363 ہجری میں انتقال کر گئے۔ والد پر ایسی بجلی گری جس سے جان تو بچ گئی مگر زیادہ کام کاج کے نہ رہے۔ آپ کے والد پر بجلی بھی گری، گھر میں چوریاں ہوئی، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، یعنی حادثات مسلسل آپ کے ساتھ سامنا آپ کا ہوتا رہا۔ باپ پر بجلی ایسی گری کہ زیادہ کام کاج کے نہ رہے، جان بچ گئی۔ گویا بڑی تنگ دستی اور مفلسی کے دور کا سامنا فقیہ ملت کو کرنا پڑا، حتیٰ کہ تعلیم کے ساتھ ایک رئیس کے وہاں 10 روپے ماہانہ پر آپ نے ملازمت یعنی نوکری بھی کرنی پڑی، مگر تعلیم کا سلسلہ آپ نے نہیں روکا۔ مدارس کے طلبہ اگر سن رہے ہیں، علم حاصل کرنے والے اگر سن رہے ہیں، فقیہ ملت کی اس ادا پر توجہ دیں۔ گھر کے حالات جب تنگ دستی کے شکار ہو چکے تھے، گھر کے حالات مسلسل حادثات کی وجہ سے جب مشکل حالات کا سامنا آپ کر رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے تعلیم کا سلسلہ نہیں روکا۔ گھر سے جب آمدنی ختم ہو گئی، گھر والوں سے جب خرچہ ملنا ختم ہو گیا، تو آپ نے کسی کی یہاں نوکری کر کے آپ نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا، الحمدللہ۔ 1947 کے ہنگامے کے بعد آپ ناگپور تشریف لے گئے، جہاں دن بھر آپ کام کرتے، جسے والدین کی خدمت بجا لاتے اور بعد مغرب سے 12 بجے رات تک اپنے شفیق استاد، سیاح ایشیا و یورپ، رئیس التحریر، مناظر اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب سے اپنے 11 ساتھیوں سمیت مدرسہ شمس العلوم ناگپور میں درس لیتے۔ وہیں 24 شعبان 1371 ہجری
19 مئی 1952 عیسوی کو سند فراغت و دستار فضیلت سے آپ سرفراز ہوئے۔ فراغت کے بعد 2 بولیا بازار ضلع بستی میں اپنے ہی قائم کردہ مدرسہ میں آپ مدرس قائم ہوئے، مگر وہاں سے ترقی کی راہ مسدود دیکھ کر آپ مستعفی ہو گئے، استعفیٰ دے کر واپس تشریف لائے۔ پھر جب حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے جمشید پور ٹاٹا نگر بہار میں جا کر مدرسہ فیض العلوم قائم کیا تو 1374 ہجری 1954 عیسوی میں آپ کی طلب پر حضرت مفتی صاحب وہاں بحیثیت مدرس تشریف لے گئے، لیکن وہاں بالکل ابتدائی مکتب کی تعلیم پر معمور کیے جانے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر علامہ کی اجازت سے گھر واپس آ گئے۔ پھر مدرسہ قادریہ رضویہ بھاؤپور ضلع بستی میں آپ مدرس مقرر ہوئے۔ پھر جب براؤں شریف میں شعیب الاولیاء حضرت شاہ صوفی محمد یار علی صاحب علیہ رحمہ و رضوان نے مکتب فیض الرسول کو دارالعلوم بنا دیا تو حضرت شاہ صاحب کی طلب پر آپ دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف ضلع بستی جو اب سدھارتھ نگر ہو گیا ہے وہاں پر آپ بحیثیت مدرس شعبہ عربی میں تشریف لے گئے، جہاں 1375 ہجری 1956 عیسوی سے بحسن و خوبی آپ تدریس و افتاء کی خدمات ایک لمبے عرصے تک انجام دیے۔ جس وقت یہ مضمون اس فتاوی میں شامل کیا تھا اس وقت 48 سال ہو چکے تھے آپ کے وہاں درس و تدریس دیتے ہوئے۔ اس دوران آپ نے بے شمار تلامذہ بھی علماء دین کی شکل میں پیدا فرمائے اور خطابت و وعظ کے ذریعے قوم میں تبلیغ دین و مسلک اہل سنت و جماعت کی ترویج اور اشاعت بھی آپ کرتے رہے، اور ساتھ ہی تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی قائم رکھا جس سے آپ نے دور و دراز کے پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی مستفید فرمایا۔ اور تدریس کے ساتھ سالوں تک دوسرا بڑا کارنامہ جو آپ نے انجام دیا وہ افتاء کا ہے۔ انشاءاللہ افتاء آپ کے جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے افتاء کے معاملات کتنے پرفیض ہیں، آپ کے فتویٰ فیض الرسول سے کس نے فائدہ نہ اٹھایا ہوگا، یہ سب پر جگ ظاہر ہے۔ آپ کے اساتذہ اور تلامذہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ دارالعلوم فیض الرسول جیسی عظیم درسگاہ کے سبھی فارغ شدگان تقریباً حضرت مفتی صاحب کے شاگرد اور تربیت یافتہ ہیں، جو ملک و بیرون ملک دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اساتذہ میں بعض ابتدائی اساتذہ کو چھوڑ کر پورے درس نظامی کی تکمیل آپ نے رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ سے کی، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی خصوصیت کی بات ہے۔ اسی وجہ سے دونوں استاد و شاگرد میں جو شفقت و محبت اور عقیدت پائی جاتی ہے اس کی مثال بھی مشکل سے ملے گی۔ ثبوت کے طور پر علامہ کے ایک مکتوب کا اقتباس پیش خدمت ناظرین کے آپ توجہ سے سنیں، جو حضرت فقیہ ملت کے نام پر رئیس القلم نے تحریر فرمایا تھا۔ کسی 100 علماء میں صرف تنہا آپ کی ذات ہے، کئی 100 علماء میں صرف تنہا آپ کی ذات ہے جس نے شاگردی اور استاذی کا رشتہ نبھایا ہے اور نبھا رہے ہیں، ورنہ نئی نسل کی خود سری سرکشی اور احسان فراموشی سے خدا کی پناہ۔ یہ 17 محرم کے 1401 ہجری کا ہے۔ مقدمہ عجائب الفقہ میں حضرت علامہ موصوف حضرت فقیہ ملت کے بارے میں اپنے تاثرات اس طرح لکھتے ہیں، رئیس القلم لکھتے ہیں کہ عزیز گرامی حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی دامت برکاتہم العالیہ کو خداوند کریم نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ وہ بلند پایا اور راسخ العلم مدرس بھی ہیں، حاضر دماغ اور بالغ نظر مفتی بھی، خوش بیان اور نکتہ رس خطیب بھی ہیں، اور فکر انگیز اور حقائق نگار مصنف بھی، اور ان ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ متواضع، شریف النفس اور عالم باعمل بھی ہیں۔ ان کے بے شمار تلامذہ ان کے دینی تسلب اور ان کی تقوی شعار زندگی کا آئینہ ہے۔ استاد سے آپ کی عقیدت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ الغاز الفقہ پر حضرت علامہ سے مقدمہ لکھوانے کے لیے فقیہ ملت جمشید پور، پھر وہاں سے رائے پور کا سفر کیا، جبکہ براؤں شریف سے جمشید پور پھر وہاں سے رائے پور کی مسافت دوری کافی طویل اور کافی لمبی ہے۔ حضرت علامہ ارشد القادری جو علماء اہل سنت میں عالمی شہرت کے مالک ہیں اور اپنے معاصرین اور ہم زمانہ میں وہ اپنے قلم کا جواب نہیں رکھتے، ہند و بیرون ہند متعدد دینی علمی تبلیغی مراکز کے قیام نے بھی آپ کو خاصہ امتیاز بخشا ہے۔ بھئی فضل و کمال آپ حضرت فقیہ ملت کے علم و تقوی پر بھرپور اعتماد رکھتے تھے، بلکہ ان کے انتصاب تلمذ کو باعث افتخار آپ محسوس کرتے تھے۔
جیسا کہ فقیہ ملت کے نام پر ایک مکتوبات کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، ایک مکتوب میں حضرت علامہ نے کھلے لفظوں میں آپ کو مظہر اسلاف سے یاد فرمایا ہے۔ اسی میں رئیس القلم فقیہ ملت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خدائے قدیر آپ کو اسلاف کا مظہر بنا دے۔ میرا خیال ہے کہ آج کے علماء میں ام الامراض کی حیثیت سے پیسے کی لالچ گھس گئی ہے۔ یہ بیماری تنہا نہیں، بے شمار نقائص و علل کو اپنے ساتھ لاتی ہے۔ توکل، ایثار اور استغنا اسلاف کا ترہ امتیاز رہا ہے، اور ماشاءاللہ مولا تعالیٰ آپ بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں، لیکن اور استحکام اور پختگی کی ضرورت ہے۔ آپ کی کتابوں پر مقدمہ آج سے شروع کر رہا ہوں۔ تاخیر جو کچھ بھی ہوتی ہے ابتدا کرنے میں ہوتی ہے، جہاں ابتدا ہو گئی تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، آپ کو میں اپنی نجات اخروی کی پونجی سمجھتا ہوں۔ یہ جملہ دیکھیے، رئیس القلم کا یہ جملہ فقیہ ملت کے لیے کہ آپ کو میں اپنی نجات اخروی کی پونجی سمجھتا ہوں، یہ واقعی میں بہت قابل توجہ جملہ ہے۔ میں تو سیاہ کار ہی رہا، لیکن آپ نے مرضیات الہی کو پا لیا ہے۔ آپ کی ذات سے دین کو جو تقویت حاصل ہوئی ہے وہ میرے لیے باعث افتخار ہے۔ علامہ ارشد القادری کے یہ جملے واقعی میں توجہ کے قابل ہیں۔ فقیہ ملت کی دینی خدمات پر آپ چند منٹ سن لیں۔ حضرت فقیہ ملت کی دینی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، بلکہ بستی ضلع کی تاریخ میں آپ کا اس حیثیت سے کوئی شریک و سہیم نظر نہیں آتا کہ آپ نے ہر محاذ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ 42 سالہ تدریس کا ایک طویل سلسلہ ہے جو ہنوز جاری ہے۔ جب یہ مضمون لکھا گیا تھا، تصنیف و تانیف کے میدان میں بھی آپ اپنے تمام ہم وطنوں سے فائق ہیں۔ مصلحانہ وعظ و خطابت پر بھی آپ کو خوب ملکہ، اور دارالافتاء کی تو گویا آپ زینت ہیں۔ آپ جیسا مفتی پورے ضلع میں دوسرا کوئی نہیں۔ آج جبکہ آپ نے افتاء کی ذمہ داریوں سے سبک دوشی حاصل کر لی ہے، پھر بھی اہل علم کسی نہ کسی طرح آپ سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تدریس کا آپ نے سنا، آپ کی فتویٰ نویسی آپ سنیں۔ فتویٰ نویسی کا تو کام ایسا ہے کہ بظاہر بھی کوئی اس کو آسان نہیں سمجھتا، اور حقیقتاً یہ کام بہت اہم اور مشکل ہے ہی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء میں اکثر حضرات اس خدمت سے گھبراتے ہیں، اور طلبہ بالعموم اس کی طرف کوئی رغبت نہیں کرتے۔ اس کار اہم کے انجام دہی کے لیے علوم اسلامیہ کے تمام ہی شعبوں پر مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالخصوص تفسیر و حدیث پر مکمل عبور کے ساتھ اصول فقہ اور جزیات فقہیہ کے استحضار بھی لازم ہے، اور کسی ماہر مفتی کے سامنے زانوِ تلمس طے کیے بغیر تو مفتی بننا تقریباً ناممکن ہے۔ ہاں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل سے کسی کو فقہ اور حکمت کی دولت اور فتویٰ نویسی کی بصیرت عطا فرمائے، جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ میں یرید اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ یوں تو ہر عالم دین کو فقیہ کہا جا سکتا ہے، مگر مفتی وہی ہوتا ہے جو فقیہ کامل ہو اور اصول و فروع پر اس کی نظر حاوی ہو۔ اس خصوص میں حضرت فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات گرامی منفرد اور ممتاز ہے کہ آپ نے کسی مفتی کے سامنے باضابطہ فتویٰ نویسی سیکھی نہیں، محض اپنی علمی صلاحیتوں اور کوششوں سے فتویٰ نویسی پر عبور حاصل کر لیا۔ ہاں، اپنے بعض معاصرین اور اکابرین سے وقتاً فوقتاً استصواب اور استفادہ ضرور کیا ہے۔ الحمدللہ۔ آپ اپنی فتویٰ نویسی کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، 24 صفر 1377 ہجری 1957 عیسوی کو 24 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، پھر 25 سال تک ملک و بیرون ملک، پاکستان اور ہالینڈ وغیرہ سے آئے ہوئے ہزاروں سوالات کے جوابات بڑی محنت سے لکھے، جو ماہنامہ فیض الرسول کے علاوہ دوسرے موقر ماہناماؤں میں عرصہ دراز تک شائع ہوتے رہے اور قدر کی نگاہوں سے دیکھے گئے۔ یہ ہمارے لیے باعث مسرت کی بات ہے کہ مدینہ منورہ جو مذہب اسلام کا منبع و مرکز ہے، وہاں کے بعض لوگوں نے بھی فتویٰ کے لیے ہماری طرف رجوع کیا، جن کا مدلل جواب لکھ کر روانہ کیا گیا۔ ربیع الاول 1403 ہجری 1983 عیسوی میں دماغی کمزوری کے سبب فتویٰ نویسی سے مستعفی ہو کر اب دارالعلوم فیض الرسول کے صرف شعبہ تعلیم کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ، یہ آپ کے قیمتی جملے الحمدللہ آپ کی فتویٰ نویسی کی تاریخ کے تعلق سے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کریم
مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.